بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا راؤنڈ جناب ٹاکس کا 45 منٹ جو جاری رہا، اور سب سے اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے جناب کہ امریکنز اور ایرانینز جو ہیں دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے۔ ٹھیک ہے، پاکستان نے بہت اہم رول ادا کیا، کرتا آیا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا، اور 45 منٹ کے اس پہلے سیشن کے بعد یہ ابھی ایک بریک ہوئی ہے۔ دوبارہ ریزیوم ہوں گے، کس وقت ہوں گے مذاکرات، ابھی اس کا اعلان ہونا باقی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک میں بہت اہم چیز یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ، وچ از ویری امپورٹنٹ، اور ہم تعریفیں تو کرتے رہتے ہیں فیلڈ مارشل کی، اور فیلڈ مارشل کی اس لیے تعریفیں کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب بھی تعریفیں کرتے ہیں اب تو، کہ جناب فیلڈ مارشل کی وجہ سے یہ سارے مذاکرات جو ہیں کامیاب ہو رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے، اور بڑے اچھے ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا پاکستان نے۔ لیکن صرف ہم نہیں کہہ رہے یہ، اور جے ڈی بھی کہہ رہے ہیں، اور جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا، اور جو انہوں نے ذکر کیا ذرا سن لیں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ 80 نہیں کہہ رہے صرف، یہ جناب وائس پریزیڈنٹ امریکہ نے بھی کہہ رہا ہے کہ جناب فیلڈ مارشل صاحب نے جو کام کیا ہے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جناب کہ دو ہی ایسے لوگ ہیں جو میری زندگی میں بہت اہم ہیں، ایک ان کی بیگم صاحبہ جو کہ انڈین ہے، اور ایک فیلڈ مارشل صاحب، اور ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ سو صرف پاکستان یا دنیا ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہی، اب تو فیلڈ مارشل جناب برگن اسٹاک میں کھڑے ہو کر جہاں پہ باڈی لینگویج دیکھیں، آپ باڈی لینگویج دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب کی باڈی لینگویج دیکھیں، وائس پریزیڈنٹ کی باڈی لینگویج دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل کی باڈی لینگویج دیکھیں، اور جس طریقے سے ان کو گریٹ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، لاٹس آف ہگز اینڈ پیٹنگ گوئنگ آن، اور اس میں جناب یہ مناظر میرے خیال میں پہلے نہیں دیکھے ہوں گے آپ نے، اور فل آف اپریسیشن، فل آف کانفیڈنس، اور اتنا کمفرٹ لیول امریکنز کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانینز کا بھی کمفرٹ لیول پاکستانیوں کے اوپر، میرے خیال میں اس سے آگے کیا کہا جائے۔ اب جو مذاکرات ہیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اس کا پہلا راؤنڈ جو ہے 45 منٹ کے بعد اس میں بریک آئی ہے، وہ کب دوبارہ ریزیوم ہوں گے ابھی تک اس کا اعلان نہیں ہوا، اس کو ہم ضرور دیکھیں گے، اس کو آپ کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں گے۔ لیکن میں ذرا جانا چاہوں گا اپنے گیسٹ کی طرف، اور میں پہلے آپ کو انٹروڈکشن، اب امتیاز گل صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، جو اوپینین پیجز پہ لکھتے ہیں دی نیوز اخبار کے، اور وہ میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ بھی موجود ہوں گی میرے ساتھ، اور اس کے بعد دوسرے سیگمنٹ میں اختیار ولی ہوں گے میرے ساتھ، اور شفیع جان صاحب ہوں گے۔ میں شروع کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ آپ سے۔ ڈاکٹر صاحبہ بڑی باڈی لینگویج دیکھیں، اپریسیشن دیکھیں، اور جس طریقے سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، جس طریقے سے یہاں پہ مذاکرات چل رہے ہیں ریزورٹ پہ سوئٹزرلینڈ میں، اور جناب جس طریقے سے کانفیڈنس لیول جو اتنا، مطلب باڈی لینگویج شو کر دی ہے نا سارا کچھ، تو وہ باڈی لینگویج اتنا کمفرٹ لیول سب کچھ چل رہا ہے، آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور نکلے گا۔ یہ 14 پوائنٹس میں ٹھیک ہے، اٹس اے ٹیڈیس جاب، یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اوور نائٹ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن میرے خیال میں پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کا حاصل وصول ہوگا ضرور، ہوپ فلی، فنگرز کراسڈ۔ اور پولیٹیکل ول نظر آتا ہے یو ایس میں بھی اور ایران میں بھی کمٹمنٹ ٹو دا MOU بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نئی ٹویٹ کر دی، جی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، نیور اے ڈل مومنٹ، تو یہ ایج آف دا سیٹ والا تھرلر چلے گا۔ انہوں نے آج 2 ٹویٹس کی، دونوں ٹف ٹویٹس ہیں، دونوں میں انہوں نے ایران کو ایک بار پھر وارن کیا ہے۔ کچھ لوگ تو ایران میں ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ٹویٹ ہے وہ اٹ سیلف وائلیشن آف دا MOU ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا طریقہ صدارت غیر روایتی ہے، طریقہ گفتگو بھی غیر روایتی ہے، موڈ ذرا خراب ہوتے ہیں ویسے، بٹ میرا خیال ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ صرف موڈ اچھا خراب ہونے کی وجہ سے کیا، وہ کہیں یہ میسج دینا چاہتے ہیں اسرائیل کو کہ ہم نے آپ کو ابینڈن نہیں کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، حزب اللہ کو بھی وارن کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان سم ویز اسرائیل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب اس کو دوبارہ ڈیریل کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ برگن اسٹاک تک پہنچنے سے گھنٹوں پہلے بھی اسرائیل نے تقریباً اس پیس پروسیس کو ڈیریل کر دیا تھا، اور ایرانینز بہت ٹف نیگوشیٹرز ہیں۔ ایرانینز کا جو آپ سمجھیے جو ان کا وفد ہے، اس کا جو آپ کانسٹیٹیوشن ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کیا ہے،
اس میں انہوں نے گورنر بھی ہیں ان کے بینک کے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایسٹس پہ دے لوکنگ ایٹ ویری سیریس کانورسیشنس. دوسری اہم بات یہ کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے انریچمنٹ آف یورینیم پہ. انہوں نے کہا نیوکلیر بم تو ہم کبھی بنانا ہی نہیں چاہتے تھے, لیکن انریچمنٹ آف یورینیم پہ کا جو ہمارا رائٹ ہے وہ ہم گیو اپ نہیں کریں گے. یہاں پہ کانورسیشنز کنٹینٹیشیس ہو سکتی ہیں کیونکہ پہلے موریٹوریم بھی تھا اور لمٹ بھی تھی, لیکن آئی اے کے انڈر ہوگا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں ان 14 پوائنٹس میں جہاں پوٹینشیل ہے. صرف جو سب سے مشکل گتھی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ہرمز بھی نہیں رہا اب, کیونکہ دیکھیے نا پہلے ہم نے کہا تھا نیوکلیئر ہے, پھر ہم نے کہا تھا ہرمز ہے, اب ایسا لگتا ہے کہ لیبنن ہے. اچھا ٹھیک ہے. سو آئی پرسنلی تھنک کہ پوٹینشیل ہے, کمٹمنٹ ہے. جب اتنے لوگ انڈر ون روف, جیسے آپ نے کہا اپنے انٹرو میں, ایرانینز, امریکنز ایک دوسرے کے ساتھ بٹھا فیس ٹو فیس بیٹھ پھر پاکستان صدارت کر رہا ہے, یہ بھی بہت میرا خیال ہے بڑی بات ہے. جو لوگ پاکستان کے اس رول کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں, میرا خیال اب تو خاموش ہو ہی جانا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. امتیاز گل صاحب آگے. امتیاز گل صاحب کہاں چلے گئے تھے آپ کو ہم ڈھونڈ رہے تھے بڑی دیر سے. جی میں ماگلا کی پہاڑیوں پہ تھا, ہر ہفتے اچھا ایک ہائیک کرنی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے آپ دیر سے جوائن کیا. بارش ہو گئی تھی کافی. اچھا لیکن اچھا دیکھ لیں, یہ برگن اسٹاک بھی جو ہے یہ ایک ریزورٹ ہے اور یہ بھی ہل ٹاپ پہ ہے, تو میں نے کہا کہیں آپ ادھر نہ نکل گئے ہو. نہیں, میری کیا مجال جی, ہماری وہ حیثیت نہیں. وہاں تو بڑے لوگ جاتے ہیں, جن لوگوں کے قسمت میں ہے وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں ہماری تقدیر کا, دوسروں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے. چلے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ لیبنان جو ہے, اب جو ایشو ہے وہ لیبنان کا ہے کہ لیبنان میں کیا ہوگا جناب. کیا اسرائیل لیبنان پہ اپنی اسٹرائکس جو ہے وہ روک لے گا, اس پہ جناب وہاں پہ ہٹے گا پیچھے اپنے سٹینس سے, نہیں ہٹے گا؟ کیونکہ ابھی تو میرے خیال میں وہاں پہ جا کے بات پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا اسرائیل یہ اسٹیپ لینے کے لیے تیار ہے کہ جناب وہ اسٹرائکس بند کر دے لیبنان پہ؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف لبنان کا مسئلہ نہیں ہے. جو 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت ہے جس کی بنیاد پہ اب یہ ٹیکنیکل مذاکرات شروع ہو رہے ہیں, اس میں تو کہا گیا ہے کہ ایران کے خلاف, لبنان کے خلاف اور تمام جنگیں ختم ہونے کا اس میں ضمانت دی جائے گی. لہٰذا بہت شروع سے ہی, ابتدائی سے یہ واضح تھا کہ ایران نے ایک پوزیشن لے لی ہے اور اس پوزیشن سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا, چاہے اس کا ہرمز کا پروگرام ہے, نیوکلیئر ہرمز, آبنائے ہرمز کی بات ہے, یا نیوکلیئر پروگرام ہے, یا پھر لبنان میں خانہ جنگی ہے. دوسری طرف اسرائیل موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ علاقوں پہ قبضہ کر کے اپنی حاکمیت وہاں پہ قائم کرنا چاہتا ہے لبنان میں, تاکہ جب مذاکرات ہو, فائر بندی ہو جائے, تو اس کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کر سکے, اپنے کنسیشنز حاصل کر سکے لبنان سے اور خاص طور پہ حزب اللہ سے. وہ تو ان کی کوشش ہے, لیکن گزشتہ 3 دن کے دوران جو کچھ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی زبانی سنا, جو کچھ جے ڈی وانس نے کہا ہے اسرائیل کے حوالے سے, تو ایک بڑا واضح ایک فریکچر پیدا ہو گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں. وہ کہا جاتا تھا کہ اصل ڈیڈی اسرائیل ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ اور غالباً امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی اب یہ خواہش ہے کہ یہ پرسپشن کو ختم کر دیا جائے کہ اسرائیل امریکی فیصلے کرتا ہے, بلکہ امریکہ کی اب بڑی شدید کوشش ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے, اسرائیل کو مارجنلائز کرے. اور اسرائیل کو اگر تو جو کچھ جے ڈی وانس نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے گزشتہ 3 دن کے دوران, تو اس سے ایک بات یہ اور بھی واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. جب تک ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود ہیں, یہ سلسلہ اب بیکورڈ چلتا رہے گا اسرائیل کے لیے, اور اس کا جو پسندیدہ بچے والا کردار تھا وہ اس کو اب حاصل نہیں رہا ہے, بھلے وہ جتنی مرضی کوششیں کر لے. دوسری بات, اسرائیل کم از کم موجودہ وقت تک امریکی رویے کی وجہ سے علاقے میں ایک لحاظ سے تنہا ہو کے رہ گیا ہے, کیونکہ سعودی عرب, قطر, بحرین, متحدہ عرب امارات تو ان کے ساتھ ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ پاکستان, یہ سب ممالک اکٹھے ہو گئے ہیں. تو اس وقت اسرائیل کی ایک تنہائی, بین الاقوامی تنہائی پیدا ہو چکی ہے, جو کہ آج سے 1 ہفتہ پہلے تک ناقابل تصور تھی.
تو وہ بین الاقوامی تنہائی ہے اسرائیل کی، اس کے تحت وہ بہت عرصے تک یہ بدماشی والا انداز جاری نہیں رکھ سکے گا. امریکہ کے پاس بہت بڑی لیوریج ہے، 3 سے 4 ارب ڈالر اسرائیل کو اقتصادی اور فوجی امداد سالانہ دیتا ہے. اور اس کے بعد علاوہ امداد کے علاوہ جتنے بھی ہتھیار، جیسے فرانس نے کہا کہ 2/3 ہتھیار جو کہ جس کی مدد سے آپ نے اپنے ملک کا دفاع کیا یعنی اسرائیل کا، تو خود امریکہ نے دیے ہیں آپ کو. تو آپ کس بات پہ کہتے ہیں؟ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اسرائیل اس وقت کافی، بنجامن نیتن نے جتنی باتیں سنی ہیں تو اسرائیل اور بنجامن نیتن کی حکومت جو ہے اس وقت خاصی مشکلات میں، اور ان کو لبنان میں اپنی جو یہ کیمپین ہے یہ جلد بند کرنی پڑے گی. اچھا، آپ ایگری کرتی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ان کو اپنی یہ کیمپین جو ہے بند کرنی پڑے گی؟ امتیاز گل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ لبنان میں ان کو رکنا پڑے گا اسرائیل کو. حزب اللہ واحد انٹیٹی ہے جو پش بیک دیتی ہے اسرائیل کو، اور ایسا پش بیک دیتی ہے جو اسرائیل کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ پہلے انہوں نے ان کے سولجرز ہوسٹیج کر لیے تھے، ابھی بھی انہوں نے ان کے 4 سولجرز کو مارا ہے. یہ جو باڈی بیگز جاتے ہیں اسرائیل واپس، اس کی ان کے یہاں بالکل ایپیٹائٹ نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا جو وہاں سے غصے کا سٹیٹمنٹ آیا. لیکن اس وقت جو کرٹیکل بات ہے، اور اس پہ ویسے ایران انسسٹ نہیں کر رہا، ایران کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی کر لیں. جو اس کے 60 ڈائمینشن ہے وہ یہ کہ وہ جو جگہ لیبنان کے اندر خاصا ڈیپ اسرائیل نے آکیپائی کیا ہوا ہے، اگر اسرائیل وہاں سے پیچھے نہیں جاتا تو جو ڈسپلیسمنٹ وہاں پہ تقریباً لاکھوں کے حساب سے ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے لیبنان سے لوگوں کی، وہ واپس نہیں آ سکتے. تو میرا خیال ہے اس ایشو پہ شاید ایران بھی ابھی بہت انسسٹ نہیں کرے گا، آگے جا کے کر سکتا ہے، لیکن اس وقت صرف جنگ بندی پہ شدید انسسٹنس ہے. لیکن جنگ بندی سے بھی اسرائیل جو ہے وہ باز نہیں آ رہا، اور اس کی وجہ ہے لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو اسرائیل کے، اور ڈے 1 سے جو انہوں نے اپنا پورا جو ان کا مینیفیسٹو تھا یا جس پہ انہوں نے اپنے لیے سپورٹ بلڈ کی تھی نا، وہ ایران کو ختم کرنا. ایران واز آلویز اے پارٹ آف دا مینیفیسٹو. اور دوسرا یہ لیبنان میں حزب اللہ کو یا ایران کی پراکسیز کو ختم کرنا. جو اس وقت یہ صورتحال بنی 100 دن میں، میرا خیال ہے کہ کم از کم ویسٹ ایشیا میں جو جگہ اسرائیل نے اپنے لیے کریٹ کی تھی وہ 10 سال پیچھے گیا ہے. اچھا، کیونکہ دیکھیے نا کیا کچھ ہونے جا رہا تھا. ابراہیم ایکارڈز ہونے کو تھا، جب ابراہیم ایکارڈز ہونے کو تھا تو یہ 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا. 7 اکتوبر کا جواب آج تک نیتن یاہو اپنے لوگوں کو نہیں دے سکا ہے، اس نے جنگ جاری رکھی ہے، کیونکہ اس وقت کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل واز کاٹ نیپنگ. یہ ہوا کیسے؟ اتنی ایک کمزور انٹیٹی نے اندر اسرائیل کے گھس کر ایسا حملہ کر دیا، اس کی انکوائری ابھی تک نہیں آئی ہے. دوسرا ان کے اوپر زبردست کرپشن کے چارجز ہیں. ایک دفعہ ٹرمپ نے کوشش بھی کی تھی کہ یہ کرپشن کے چارجز ایبزالو ہو جائیں. اس وقت اگر وہ اگلا الیکشنز نہیں جیتتے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ الیکشنز جیت پائیں گے، نیتن یاہو جیل جائیں گے. اچھا، اور ان کی اہلیہ بھی جیل جائیں گی. دونوں پہ سیریس کرپشن چارجز ہیں. تو بہت ناراض لگ رہے ہو ڈاکٹر صاحب. نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو ان کے لیے بھی بہت فرسٹریٹنگ ہیں. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ کیا اسرائیل امریکہ کا بغل بچہ نہیں رہے گا؟ رہے گا. اچھا، امریکہ کے اندر ایک اتنی بڑی زیونسٹ لابی ہے، بڑی سے زیادہ اتنی طاقتور زیونسٹ لابی ہے، وہ اسٹریٹجیکلی بیک آف کر سکتے ہیں، پاز کر سکتے ہیں، اور جو نقصان ہوا ہے اس پہ دوبارہ کام کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کیونکہ اسرائیل نے جو سب سے بڑی جنگ جیتی، اور یہ بات سب سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہی تھی، اسرائیل PR جنگ ہار گیا اچھا اور آئسولیٹ ہو گیا. تو وقت لگے گا وہاں واپس جانے میں. کیا امریکہ کی سپورٹ ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اس کی ویزیبلٹی کم ہو جائے گی. اچھا. امتیاز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ پہلا راؤنڈ تو 45 منٹس کے بعد ختم ہو گیا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ دونوں ممالک کے ڈیلیگیٹس جو ہیں، امریکہ کے اور ایران کے، دونوں پہلی دفعہ آمنے سامنے بیٹھے، اور پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے بیٹھے، اور پاکستان نے ان کو میک شور کیا کہ وہ دونوں آپس میں بیٹھ کے آمنے سامنے بیٹھ کے ایک بات چیت کر لیں. اس سے پہلے وہ انڈائریکٹلی باتیں کر رہے تھے ایران والے، امریکہ والے. سو آپ کے خیال میں دوسرا راؤنڈ میں کوئی بریک تھرو ہوگا، کمیٹیز بن جائیں گی؟ کیونکہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایران سے بھی کچھ بڑے لیول پہ جناب اسٹیٹ بینک کے گورنر جنرل شاید وہاں پہ پہنچے، ایران کے گورنر بھی پہنچے ہوئے وہاں پہ.
اور تاکہ ان کو جو پیسے ان کے فریز ہوئے ان کو پہلی سٹیج پہ کم از کم وہ تو ریلیز ہونے شروع ہو جائے. آپ کو کوئی بریک تھرو نظر آتا ہے ان 2 دنوں میں, آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں؟ آنے والے گھنٹوں میں تو جی معلوم نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے نہیں, لیکن اگر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے جنگ جاری رہے گی. لیکن جتنا اعلیٰ سطحی وفد ایران کا آیا ہے اور جس طرح جے ڈی وینس بھی پہنچے ہیں, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ کافی ساری باتیں اندرون خانہ ہو سکتا ہے وہ پہلے سے طے کر چکے ہوں. چونکہ یہ ٹیکنیکل مذاکرات ہیں اور ان کا تعلق صرف امریکہ اور ایران کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ ان تمام اثاثوں کے ساتھ ہے, جو ایران کے ان اثاثوں کے ساتھ جو کہ متحدہ عرب امارات, قطر, بحرین میں بھی ضبط ہوئے ہیں, اور یہ اربوں ڈالر کی بات ہے. اس کے علاوہ چونکہ گلف ممالک کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ 300 ارب ڈالر کا فنڈ بنائیں جس سے ایران کے اندر ترقیاتی اور بحالی کا کام ہو سکے. تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. انیشلی ابتدائی طور پہ ایران کو بہرحال ہرمز کے حوالے سے اپنے نیوکلیئر پروگرام, وہ ساتھ ساتھ میرا خیال ہے وہ بات چیت چلے گی, لیکن مسئلہ ہوگا کہ آپ کے جو اثاثے ہیں وہ سیکوینس ایک بتدریج ان کو امریکہ اور دوسرے ممالک ریلیز کرتے ہیں یا نہیں, اور پھر وہ پابندیاں جو اقتصادی پابندیاں لگی ہوئی ہیں ایران پہ وہ اٹھتی ہیں نہیں, اور کس طرح اٹھتی ہیں وہ بھی میرا خیال ہے بتدریج انداز میں ہوگا. کیونکہ پاکستان کی بڑی خواہش ہے کہ یہ پابندیاں اٹھے تاکہ ہم ایران کے ساتھ براہ راست کھلی تجارت کر کے کچھ فائدہ اٹھا سکیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہاں پہ ایک بریک کی طرف جانا ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. امتیاز صاحب آپ کا بھی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب شفیع جان صاحب جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, اور اختیار ولی صاحب بھی اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ایک مرتبہ پھر جی میں ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پہ, اور جو اسٹیٹمنٹ دی یہاں پہ جے ڈی وینس نے, ویری امپورٹنٹ اینڈ ان اے ویری لائٹر وے انہوں نے یہ کنڈکٹ کی تھی. ویری نائسلی کنویڈ جی, ویری نائسلی کنویڈ. شفیع جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. شفیع جان صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی, آپ ٹھیک ہیں؟ بس اللہ کا شکر. شفیع جان صاحب بڑی آپ کی حکومت نے جناب بجٹ پیش کر دیا, اور پی ٹی آئی والے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ان کو بریک تھرو یا بریدنگ سپیس ملنے جا رہا ہے, ایسا ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ کوئی آپ کو بریک سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک بجٹ کی بات تھی تو سی ایم آفریدی صاحب کی یہ ذاتی خواہش تھی کہ ہم 3 مہینے کا بجٹ پیش کریں, کیونکہ ہم ملنا چاہتے تھے عمران خان صاحب سے, ہم ان کے ان پٹ لینا چاہتے تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی اس قسم کے ڈیسیجن آتے ہیں, نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, وہ اپنے لیڈرشپ سے کنسلٹ کرتی ہے, اور ہمارا بھی یہ بنیادی حق ہے اور عمران خان صاحب کا بھی یہ بنیادی حق تھا کہ وہ ملتے سی ایم آفریدی صاحب سے, سی ایم آفریدی صاحب ان سے ملاقات کرتے, بجٹ ان سے ڈسکس کرتے. لیکن بدقسمتی سے وہ ملاقات نہیں ہوئی. ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی جمع کی, سی ایم آفریدی صاحب وہاں پہ خود گئے, مزمل اسلم صاحب ان کے ہمراہ تھے, لیکن وہ جو بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا. پھر ہم نے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کی, بیک ٹو بیک 3 سے 4 دن ہم اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ میٹنگز کرتے رہے, کیونکہ سی ایم صاحب کی ذاتی یہ خواہش تھی کہ 3 مہینے کا اسینشل بجٹ پیش کیا جائے جس میں تنخواہیں ہوتی ہیں اور باقی ضروری چیزیں جو بجٹ میں ہوتی ہے وہ صرف پاس کی جائے. لیکن پھر کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے وہ پاسبل نہیں ہوا. پھر یہ تمام معاملہ ہم نے اپنی پارٹی کے سامنے رکھا اور پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 1 سال کا بجٹ پیش کیا جائے. تو سی ایم آفریدی صاحب نے خود 1 سال کا بجٹ جو ہے جمعے کو پیش کر دیا ہے. آج اس پہ بحث تھی اور 24 تاریخ کو اس پہ ووٹنگ ہوئی. پیپلز پارٹی نے بہت احتجاج کیا ڈیورنگ دا بجٹ پریزنٹیشن جی, جب چیف منسٹر صاحب بجٹ پیش کر رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ افواہیں ہیں, میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا آپ کلیریفائی کریں. کہا یہ جا رہا ہے, اور اسلام آباد میں خاص طور پہ یہ بات خبر بہت گرم ہے کہ جناب سی ایم صاحب سے, سہیل آفریدی صاحب سے آپ کے جو لیڈر ہیں عمران خان جو ہے وہ سخت نالاں ہیں, کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن پہ وہ پورے نہیں اتر رہے چیف منسٹر صاحب. ایسا ہی ہے یا میں کمپلیٹلی اس کی تردید کرتا ہوں. یہ قیاس آرائی ہیں. آفریدی صاحب جو ہے وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور یہی وہ مسئلہ ہے جس سے کچھ لوگ اس سے وہ ہضم نہیں ہو رہے. دیکھیں, جو لاسٹ ملاقات سلمان صفدر صاحب سے ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ہائی کورٹ کے آرڈر پہ, تو اس ملاقات میں بھی کمپلیٹلی اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے, اور پیغامات بھی بھجوائے گئے ہیں سی ایم آفریدی صاحب کے لیے, اور شاباش کا پیغام بھی اس میں شامل تھا. اچھا, یہ شاباش کا پیغام کس نے بھیجا؟ عمران خان صاحب کی جب کس کے تھرو بھیجا؟
اس سلمان صفدر صاحب جب کی ملاقات ہوئی تھی تو سلمان صفدر کے تھرو یہ میسج آیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ میسیجز افریدی صاحب کو پہنچے ہیں. وہ عمران خان صاحب کے اوپننگ بیٹس مین ہیں اور انتہائی اس وقت وہ بالکل عمران خان صاحب جو ہیں کمپلیٹلی اعتماد ہے افریدی صاحب پر. اچھا، یہ مروت صاحب بہت ناراض ہیں افریدی صاحب سے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ بھی یہاں پہ افواہیں چل رہی ہیں. اب اس کی بھی صداقت پہ بتا دیجیے گا کہ جناب کسی نہ کسی سٹیج پہ ممکن ہے کہ جناب گنڈا پور صاحب دوبارہ واپس چیف منسٹر بنا دیے جائیں. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ مروت صاحب ایک پٹیشن لے کے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن کورٹس میں، جو ابھی تک تو اس کی سنوائی نہیں ہوئی، اور اس پٹیشن میں جو ہے مروت صاحب نے یہ پلی اختیار کی ہے، جو کہ ہم تو مانتے تو نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب کنوکٹڈ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب افریدی صاحب نامزد ہو رہے تھے تو جو عمران خان صاحب ہے وہ کنوکٹڈ تھے، اور کنوکٹڈ بندہ کسی کو نامزد نہیں کر سکتا. اگر پھر اسی روح سے دیکھیں تو پھر علی امین صاحب کو جب نامینیٹ کیا گیا تب بھی عمران خان صاحب کنوکٹڈ تھے، تو پھر تو اس روح سے علی امین صاحب بھی بحال نہیں ہو سکتے. البتہ اگر ایسی کوئی پوزیشن بنتی بھی ہے یا ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے، اگر افریدی صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے تو پھر پولیٹیکل کمیٹی تحریک انصاف کے اندر موجود ہے. ہم دوبارہ افریدی صاحب کو پولیٹیکل کمیٹی سے نامزد کریں گے اور دوبارہ ان کو الیکٹ کریں گے. یہ کتنی بار جب تک عمران خان صاحب کا ہاتھ اس پر ہے، اللہ کے بعد اور عمران خان صاحب کے بعد کوئی بھی افریدی صاحب کے لیے خطرہ نہیں ہے. اچھا بتائیے، یہ ساری ریومرز ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جناب آپ کمیٹی کے پاس چلے جائیں گے اگر کسی سٹیج پہ گڑبڑ ہوئی؟ ایسی سچویشن بنی رانا صاحب، تو اس کا جو ہے ہمارے پاس سولوشن یہی ہے کہ ہم اپنی پولیٹیکل کمیٹی کے پاس جائیں گے اور پولیٹیکل کمیٹی ہی دوبارہ افریدی صاحب کو نامزد کرے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کے نامزد کردہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور جب تک عمران خان صاحب کا اعتماد ان پر ہے ہم 100 دفعہ ان کو دوبارہ الیکٹ کریں گے. کتنے چانسز ہیں کہ عمران خان صاحب کو آئندہ کچھ دنوں میں کسی ہاسپٹل میں شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ از دیر اے پاسبلٹی کہ یہ بھی ریومرز ہیں؟ دیکھیں، جو کٹوتی کی گرانٹ کی بات آپ کے علم میں ہوگی، جو کہ این ای سی کی میٹنگ ہوئی تھی. نہیں، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. جی، میں اسی پہ آ رہا ہوں. اچھا جی، میں اسی پہ آ رہا ہوں. اچھا جی. اب گرانٹ کو جو ہم نے مشروط کیا ہے وہ عمران خان صاحب کے ملاقات سے مشروط ہے. ہم یہ چاہتے ہیں ہم تب تک کوئی فیڈرل حکومت کو گرانٹ نہیں دیں گے جب تک عمران خان صاحب کو شفٹ نہیں کیا جاتا، ذاتی ڈاکٹر کی رسائی کو ممکن نہیں بنایا جاتا، ان کے فیملی کے زیر نگرانی تمام ان کا جو میڈیکل پروسیجر ہے وہ نہیں ہوتا، جب تک بشرا بی بی کو شفٹ نہیں کیا جاتا، جب تک کتابیں نہیں دی جاتی، نیوز پیپر نہیں دیا جاتا، اور جب تک وکیلوں کی ملاقات ان سے نہیں ہوتی، تب تک فیڈرل حکومت کو صوبائی حکومت کوئی بھی گرانٹ نہیں دے گی. اور یہ ہمارا سٹانس جو ہے بڑا کلیئر ہے، اور یہ ہم نے پاس آن بھی جو ہے کر دیا ہے. آپ گرانٹ کیسے روک سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی؟ میں اس کو قانونی حیثیت جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ جو ہے پیسے جو ہے وہ حکومت، فیڈرل حکومت صوبوں کو ٹرانسفر کرتی ہے. پھر اگر صوبے نے کوئی کمٹمنٹ ان سے کی ہے تو پھر وہ صوبے دوبارہ ان کو پیسے واپس بھیج دیتی ہے. اگر اس قسم کا کوئی بھی غیر آئینی، غیر قانونی اقدام فیڈرل حکومت نے اٹھایا اور ٹرانسفر سے پہلے ہماری کٹوتی کر دی تو اس پہ تو ہم ہر فورم پہ جائیں گے، اس پہ بھرپور آواز اٹھائیں گے، ہر فورم پہ وہ مقدمہ لڑا جائے گا. لیکن جو قانونی اور آئینی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل حکومت پہلے صوبوں کو پیسے پاس آن کرتا ہے، پھر اگر صوبے دوبارہ گرانٹ دینا چاہے فیڈرل حکومت کو تو پھر وہ دوبارہ واپس بھیجتی ہے. اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، شفٹ نہیں کیا جاتا، فیملی کو ملنے نہیں دیا جاتا، بیٹوں سے بات نہیں ہوتی، قانونی جو ایک ٹیم ہے، جو وکیلوں کی ٹیم ہے، ان کی ملاقات نہیں ہوتی، ذاتی ڈاکٹر کی ملاقات نہیں ہوتی، تب تک کوئی گرانٹ فیڈرل حکومت کو نہیں دیا جائے گا. تو یہ آپ کا فائنل سٹیٹمنٹ ہے. اچھا، آپ کے اندر سے جو آوازیں نکل رہی ہے، جو مختلف آپ کے اندر پی ٹی آئی کے اندر جو لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے، اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے یا وہ بھی اسی طرح ہی چلتا ہی رہے گا؟ رانا صاحب، اس کی مثال ایسی ہے کہ جب گھر کا سربراہ نہیں ہوتا تو پھر گھر کے اندر مسائل ہو جاتے ہیں. اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے چیئرمین ہیں، ہمارے سربراہ ہیں. وہ جس طریقے سے اغوا کیے گئے ہیں، اس کو میں قید نہیں کہتا، یہ اللیگلی اغوا کیا گیا ہے ان کو. 3 سال سے وہ پابند سلاسل ہے غیر قانونی طور پہ. 3 سال سے ان سے اب 7 مہینوں سے تو ملاقات بھی نہیں ہو رہی، تو پھر گھر میں چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں. تمام چیزیں انشاءاللہ ان آرڈر ہو جائیں گی. جب عمران خان صاحب باہر نکلیں گے تو تمام چیزیں ان آرڈر ہوگی. اچھا، چلے شفیع جان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ایک بریک پہ جانے سے پہلے میں بتاتا چلوں جناب کہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اختیار ولی خان صاحب، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. اور اختیار ولی صاحب سے پوچھتے ہیں جناب کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ
ان کی باڈی لینگویج بھی اگر ہم دیکھیں وہاں پہ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں، اور وہاں پہ جس طریقے سے ان کو گریٹ کیا جا رہا ہے، اور جو امریکن ڈیلیگیٹس ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکن جے ڈی وینس ہیں، یا اس کے علاوہ جتنے بھی ڈیلیگیٹس ہیں، جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کو یہاں پہ لاٹس آف ہگز اینڈ پیٹنگس جو کہ ہو رہی ہیں، اور اس میں باڈی لینگویج بھی سب کچھ بتا رہی ہے کہ ان کی پوزیشن بہت اچھی ہے. فیلڈ مارشل صاحب کی تو بہت ہی اچھی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کو بھی بڑے اچھے طریقے سے لوگ وہاں پہ گریٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اور یہ اس کا جو حاصل وصول کیا ہوگا، اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اختیار ولی صاحب سے. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے جیسے ذکر کیا تھا جناب کہ اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جناب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر آئی ایم گڈ، تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ. آپ اچھے ہوں گے. اللہ کا بہت شکر ہے جی، اللہ کا احسان ہے. اور آپ لوگوں نے جناب پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیں، اور آپ دیکھیں وزیر اعظم صاحب پہنچے ہوئے جناب برگن اسٹاک میں. اٹس اے ریزورٹ، اور ٹاپ آف دا ہل پہ ہے، ہل کی ٹاپ پہ ہے. اور جس طریقے سے دیکھا جائے اگر تو وزیر اعظم صاحب کی باڈی لینگویج دیکھیں، ویری نائس، بڑی پازیٹیوٹی نظر آتی ہے اس میں سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے انہیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے ڈیلیگیٹس کی طرف سے، چاہے وہ ایرانین ہوں چاہے وہ امریکنز ہوں. اور فیلڈ مارشل صاحب کی تو تعریفیں ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی بھی بیچ میں سے باڈی لینگویج ہمیں بڑی پازیٹیوٹی شو کر رہی ہے وزیر اعظم صاحب کی بھی. کیا ہے کیا سر چکر کی چلایا تسی کی انہوں نے کچھ پڑھا کے بھیجا سی تسی اختیار صاحب وزیر اعظم صاحب نے؟ ویسے ایک گل میں یاد کروں، آئی ایم سوری آپ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز میں یہاں پہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب کی جو ڈریسنگ ہے نا، باقی کام چھوڑ جو ہونا تو جناب باقی ان پہ تنقید کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب آپ وین یو آر ورکنگ یو آر باؤنڈ ٹو میک مسٹیکس، اور ان کے جناب کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، جو بھی وزیر اعظم ہو چاہے جتنا مرضی اسٹرانگ ہو. لیکن جو ڈریسنگ ہے وہ کون کرتا ہے؟ اور مجھے وہ میں جاننا چاہتا ہوں جی. دیٹس ٹو گڈ. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب انوائٹنگ می ان یور شو. ان فیکٹ پرائم منسٹر کی صرف ڈریسنگ ہی نہیں اچھی. بندہ تے دس دیو نا، تسی بندے نو گول کر رہے ہو، تسی میں تو پوچھ رہے کون ڈریسنگ کردا ہے؟ آپ کر دے نے کوئی کردا ہے؟ نہیں، وہ شروع سے ہی خوش لباس بھی ہیں، اور جو لوگ خوش لباس ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اٹ لیڈس ٹو خوش اخلاقی. وہ خوش اخلاق بھی ہوتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ہو جائیں تو وہ خوش بخت بھی ہوتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں تو میاں نواز شریف واز آلسو ویری فیمس فار ہز خوش لباسی اور اچھا لباس پہنتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اچیومنٹس ہیں وہ بھی بہت بڑی ہیں، بڑی وائبرنٹ ہیں. وہ پاکستان جو آج سے 4 سال پہلے جس کے ٹوٹنے ووٹنے کی باتیں ایک لوگ کرتے تھے، وہ الحمدللہ آج سلامت کھڑا ہے. جس کی دیوالیہ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی وہ دیوالیہ نہیں ہوا. آج پہلے سے زیادہ مسکولر باڈی کے ساتھ وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہے. اور اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہو سکتی تھی، عوام کو ریلیف مل سکتا تھا، مزید مل سکتا تھا، وہ ابھی تک نہیں ملا. کیوں؟ وہ پاکستان جس کے مطلب سفارتی دنیا میں اکیلا ہو گیا تھا، الحمدللہ آج پوری دنیا اس کے گرد کھڑی ہے. جیسے آج آپ نے سوئٹزرلینڈ کی بات کی، دنیا کھڑے ہو کر تالی بجا رہی ہے. ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کھڑے ہیں وکٹری سٹینڈ پر، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ عنقریب یہ گورے آپ کو اردو بولتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا، پیٹرول کی انشاءاللہ. اچھا. اور آج آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ پیٹرول کی قیمت میں اتنی بڑی کٹوتی کے بعد رانا مبشر صاحب کے گالوں پر بھی لالی آ گئی ہے. نہیں وہ لالی اچھا چلے، وہ وجہ کچھ اور تھی. ویسے یہ آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ یہ لالی جو ہے یہ ہم اور بڑھائیں گے. اچھا مطلب ایک منٹ رک جائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں مزید کم ہوں گی، یہ کہہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ. صرف پیٹرول نہیں، یہ تو آپ کے لیے درجنوں نئی اوپننگز جو ہے وہ کھلنے جا رہی ہیں. تھوڑا سا بھی سستا ہوگا، تھوڑا سا ڈیزل بھی سستا. اچھا ٹریلر گیس بھی آپ کو ملے گی، ٹریڈ بھی آپ کو ملے گی. آپ کے لیے نئے راستے، نئے ایونیوز کھلنے جا رہے ہیں. اٹس ٹوٹلی ری برتھ اینڈ ریسرجنٹ پاکستان. اچھا، آپ کو تو نئی دنیا ملے گی.
آپ دیکھیں گے اب وہ والا پاکستان نہیں ہے، اب یہ واقعی میں وہ ایشین ٹائیگر بن چکا ہے. اور ہمارے ریئلی ہمارے جو وزیر اعظم ہے اور ہمارے فیلڈ مارشل دونوں جو ہیں وہ فینٹاسٹک ہیں. پھر ویسے نقوی کا بھی ذکر میں ضرور کروں گا، از آلسو وہ اور اسحاق ڈار صاحب، اور پھر ان کی ٹیم. آئی بلیو ان ٹیم ورک، اینڈ انہوں نے پروف کیا کہ ٹیم ورک از اے ڈریم ورک. اب اچیومنٹ جو ہے وہ جاری ہیں، اس کو آپ فتوحات بھی کہہ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستانی قوم کے لیے ہر روز اچھی خبر آئے گی. یہ پیٹرولیم مصنوعات سستی ہوں گی تو آپ کی بجلی بھی سستی ہوگی، آپ کو گیس بھی سستی ملے گی، تو آپ تو کہہ رہے ہیں جناب مہنگائی بھی کم ہوگی. اچھا، آپ تو کہہ رہے ہیں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوگی، گیس کی قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں کم ہونی جا رہی ہیں اور بجلی کی قیمتیں کم ہونی جا رہی ہیں. کتنے عرصے میں کم ہونے جا رہی ہے؟ اسی ایویں کچھ مطلب خوش زیادہ ہی رانا صاحب میں کوئی ایسے بات نہیں کرنا چاہتا کہ یہ اتنی اچھی اسٹیٹمنٹ یا اتنے اچھے موقع پہ کوئی مزہ کر رہا ہو، لیکن میرے خیال میں اب جو سفر آپ کی ترقی اور خوشحالی کا شروع ہو چکا ہے، اب آپ کو ہر 10-15 دنوں بعد کوئی ایک نہ ایک اچھی خبر ملتی رہے گی. اچھا، ہر 10-15 دن بعد قیمتیں نیچے آتی رہیں گی. چلیں، اچھا یہ تو بہت بڑی خبر دے دی آپ نے. اچھا مزید یہ بتائیے گا، یہ یہاں پہ جو افواہوں کا بازار گرم ہے کہ جناب شاید وزیر اعظم صاحب چینج ہو رہے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ باڈی لینگویج دیکھیں جس طریقے سے وہ مجھے، لیکن پھر بھی افواہیں تو ہیں. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور ساتھ ہی میں ایک اور بھی کوشچن کر دیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ ہی جواب دے دیجیے گا. کیبنٹ چینج ہونے جا رہی ہے، کیبنٹ کے اندر ری شفل ہونے جا رہا ہے. دیکھیے، ایک تو یہ افواہوں کا بازار جو ہے نا، یہ اب پی ڈی ایم کی حکومت، پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 اب حکومت چل رہی، 2 سال گزر گئے، 3 سال رہتے ہیں ان بیچاروں نے. یہ بیک گراؤنڈ میوزک بھی ایک کم وقت ایک چیز ہوتی ہے، اٹس اے بیک گراؤنڈ میوزک، نتھنگ ایلس. اچھا، بیک گراؤنڈ میوزک میں کچھ تو آرکیسٹرا ہوتا ہے پورا، لیکن اس وقت آپ کو صرف ایک طبلے پہ ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آئے گا، آرکیسٹرا نہیں. تسی آرکیسٹرا دی گل تے اس طرح کہہ رہے ہو اختیار صاحب جس طرح کو ہالی ووڈ بیٹھے ہو تسی. اسی ہالی ووڈ نہیں بیٹھے ہوئے، اسی پاکستان وچ تے پیچھے طبلے دی آواز آئے گی. اچھا ٹھیک تو ہے. کیبنٹ میں چینجز ہو رہی ہے، کیبنٹ ریشفل ہو رہی ہے. تو کیبنٹ جو ہے، کیبنٹ میں ریشفلنگ کرنا یہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے، وہ جب چاہیں وہ کر سکتے ہیں. نہیں ایسے یہ دیکھیں، یہ اب یہاں پہ سیاسی سٹیٹمنٹ آپ دینی شروع کر دی ہے آپ نے. اچھا خاصا آپ چل رہے تھے، نہیں یہاں پہ آ کے آپ نے نا ایسا فردوس کٹ مارا ہے نا، بالکل جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ری شفل ہونے جا رہی ہے لاسٹ ویک آف جون میں، فرسٹ ویک آف جولائی میں، یس اور نو؟ یہ بتائیں آپ کیوں ادھر گھما رہے ہیں باتوں کو؟ تو جی عاشق جائے سوال کر دے ہو تو میں فردوس جائی جواب دوں گا. نہیں اچھا چلو دسو تو صحیح نا، چینج ہو رہی ہے، ری شفل ہوتا ہے، ری شفل ہونے میں کیا برائی؟ اچھا میں نہیں، ری شفلنگ از ویری گڈ اینڈ چینج از آلویز گڈ، میں تو اپریشیٹ. تو ہونے جا رہی ہے نا، ہونے جا رہی ہے کہ نہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے خیال میں پرائم منسٹر نے کچھ سارے وزراء کی کارکردگی کی رپورٹ طلب کر رکھی ہے اور وہ رپورٹیں بن کر آ چکی ہیں. تو اس کی روشنی میں اگر وہ کوئی فیصلے کریں گے تو شاید کچھ ری شفلنگ ہو جائے، کچھ لوگ فارغ ہو جائیں، کچھ لوگ نئے آ جائیں. ایک اور خبر ہونی چاہیے. ہاں ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے، یہی بات ہوگی نا، کیونکہ رپورٹیں آ گئی ہیں، جو لوگ کام نہیں کر رہے ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا، جو کام کر رہے ہیں لازمی بات، اور ان کی جگہ وہ رہیں گے، جو نہیں کر رہے ان کی جگہ نئے بندے آ جائیں گے. تو ری شفل ہو رہا ہے نا، مطلب تو یہی ہوا ہے نا. جی بڑی مہربانی، آج سیدھی گل کر دیتی ہے لیکن تھوڑا سا مجھے زور لانا پیا ہے. سر تسی میرے پر کیوں جلانا چاہ رہے ہو؟ نہیں آپ کے پر اس میں ری شفل میں پر کدھر سے جلتے ہیں، منو یہ نہیں سمجھ. ری شفل کیبنٹ ہوتی رہتی ہے، اٹس اے نارمل روٹین. سر میں اپنی کٹ کارڈ سے بڑا بیان کبھی نہیں دیتا، لیکن ری شفلنگ کے لیے جو مطلب اگر یہ وزیر اعظم کی چوائس ہے، ان کا پروگیٹو ہے. اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ جس کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی وہ میری ٹیم میں نہیں رہے گا. سو وہ اس کی جانچ لے رہے ہیں اور وہی اس کا فیصلہ کریں. میرے خیال میں جب واپس آئیں گے، جب وزیر اعظم صاحب سوئٹزرلینڈ سے، تو اس کے بعد اس پہ میرے خیال میں نئے بندوں کے نام آنے شروع ہو جائیں گے. لیٹس میک اٹ دس وے. میں اور آسان کر دیتا ہوں وزیر اعظم کو
ضرور اس کی جانچ لینی چاہیے، اور میرے سمیت اگر میری بھی کارکردگی اچھی نہیں ہے، میری جگہ کسی اور کو لانا چاہتے ہیں تو مور دین ویلکم کرنا چاہیے تاکہ آگے بڑھیں. اب ہمیں اپنی وزارتوں سے، اپنے عہدوں سے، اپنی قد کاٹ سے اور اپنی ذات سے آگے سوچنا ہوگا، پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا. چلے مطلب This اس is کا what I مطلب ہے believe. جناب کے. اچھا ایک اور چیز بتا دیں ویری کوئکلی مجھے یہ بتائیں کہ نئے صوبوں کی طرف جایا جائے گا، لوکل گورنمنٹ سسٹم کی طرف جایا جائے گا، یا نئے یونٹس بنائے جائیں گے؟ ویری کوئکلی، اس پہ گھمانا نہیں ہے بات کو، آپ نے اسٹریٹ آنسر دینا. سر بالکل یہ سارے آپشن زیر غور ہیں، بٹ اس وقت نتھنگ ہیز بین ڈیسائیڈڈ، کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. جو آپشن آپ نے تینوں بتائے ہیں ان ساری چیزوں پر غور کیا جا رہا ہے. سنس وی آر ناٹ اے سنگل میجورٹی کہ ہم خود فیصلے لے سکیں، اٹس اے کولیشن ٹائپ آف گورنمنٹ، تو ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ہوتے شاید اب تک ہم بہت سارے چلے میں آپ کو پیپلز پارٹی کی لے طرف چکے سے تو ہوتے. پیپلز پارٹی کی طرف سے تو یہ سجیشن آئی ہے نا کہ انسٹیڈ آف گوئنگ فار نئے صوبے آپ جناب یونٹس بنا لینے، تو یہ تو سجیشن کی بات تو ہو چکی ہے نا. تو کب تک ویسے فیصلہ کر لیں گے آپ لوگ؟ میرے خیال میں بجٹ کے فوراً بعد یا بجٹ کے دوران یہ ساری چیزیں جو ہیں تو اٹ از انڈر کنسیڈریشن اینڈ انڈر ڈسکشن بٹوین دا کولیشن پارٹنر. سنس جی بی کی جو گورنمنٹ ہے اس کی فارمیشن بھی ہونے جا رہی ہے، آگے کشمیر کا الیکشن بھی آ رہا ہے، تو وہ ساری باتوں میں ڈسکس ہوتے ہوئے یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں. تو جو جس پر کنسنسس ہوا وہی کریں گے. بس ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ الیکشنوں سے فارغ ہو جائیں کشمیر کے اور گلگت بلتستان کی حکومت بنانے کے بعد، تو پھر اس کے بعد جناب آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کس سسٹم کی طرف چلنا ہے. ایسا ہی ہے نا اختیار صاحب؟ سر آئی ہوپ سو. چلیں جی، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس اختیار ولی صاحب. شکریہ. سو ٹو ہیو یو. جاتے جاتے صرف ایک چیز یہاں پہ کہنا چاہوں گا جناب کہ پالیٹکس جو ہے اس پہ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے. ڈے ٹو ڈے پالیٹکس بھی چلتی ہے، اور ہمارے ملک میں بھی اگر ڈومیسٹک لیول پہ دیکھا جائے تو ڈے ٹو ڈے پالیٹکس جو ہے زیادہ تر یہی چلتی ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.